دوستوں، آج میں آپ کو محمد بن قاسم بن یوسف ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سناؤں گا۔ محمد بن قاسم بن یوسف ثقفی رحمۃ اللہ علیہ 695 عیسوی میں طیف میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عرب فوجی جنرل تھے اور اموی خلافت کے تحت کام کرتے تھے۔ ان کی عمر صرف 17 سال تھی جب انہیں ہندوستان کی مہمات کی قیادت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ محمد بن قاسم کی سب سے معروف مہم سندھ کی فتح تھی۔ محمد بن قاسم کی سب سے معروف مہم سندھ کی فتح تھی۔ 711 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے بھیجا۔ اس مہم کا مقصد اسلامی سلطنت کو بڑھانا اور مقامی حکمرانوں کی بے انصافیوں کو ختم کرنا تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے سندھ کے علاقے میں قدم رکھا اور مختلف جنگوں کے بعد دیبل یعنی موجودہ کراچی کے مقام پر راجہ دہر کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کی بہترین قیادت اور حکمت عملی کے ساتھ راجہ دہر کی فوج کو شکست دی اور کراچی کو فتح کیا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے مختلف شہروں کو تعمیر نو کیا، بنیادی سہولیات فراہم کی اور اسلامی قوانین کا نفاذ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے ان کی قیادت کو قبول کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں عدل و انصاف قائم کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے۔ انہوں نے ہر طبقے کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا اور ظلم و زیادتی کو ختم کیا۔ محمد بن قاسم کی کامیاب مہمات کے باوجود سیاسی حالات میں تبدیلی کی وجہ سے انہیں واپس بلا لیا گیا۔ 715 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات کے بعد نئے خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو طلب کیا اور انہیں قید کر دیا گیا، جہاں ان کی موت واقع ہوئی۔ محمد بن قاسم کی مہمات نے ہندوستان میں اسلامی تہذیب اور ثقافت کی بنیاد رکھی اور ان کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی کا دور نہایت اہم تھا اور انہوں نے اپنی حکمرانی کے دوران سندھ کے علاقے میں بہت سی اصلاحات کی۔ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی سے 715 عیسوی تک سندھ پر حکمرانی کی۔ انہوں نے سندھ کی فتح کے بعد اسے مضبوط کیا اور اسلامی قوانین و اصولوں کو نافذ کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں انصاف کا نظام قائم کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے مسائل کا حل کیا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ ان کی عدلیہ میں کسی بھی قسم کی بدعنوانی کی گنجائش نہیں تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں زراعت اور تجارت کو فروغ دیا۔ انہوں نے کسانوں اور تاجروں کو تعاون فراہم کیا تاکہ معیشت کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ان کے دور میں سندھ کی معیشت بہت ترقی کر گئی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ کیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ محمد بن قاسم نے تعلیمی ادارے قائم کیے اور علم و حکمت کو فروغ دیا۔ انہوں نے مدرسے اور مساجد کی تعمیر کروائی جہاں طلبہ کو دینی و دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات کیے۔ انہوں نے عوام کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں مختلف تعمیراتی منصوبے شروع کیے جن میں مسجد، مدرسے اور پل شامل ہیں۔ ان کے دور میں سندھ کی ثقافت بھی ترقی کر گئی تھی۔ محمد بن قاسم کی حکمرانی نے سندھ کو ایک مضبوط اور مستحکم علاقہ بنایا۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔